بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سفروں، میں نے آپ نے بچپن میں یقیناً ایک قصہ سن رکھا ہے کہ ایک لڑکا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ راستے غیر محفوظ ہوا کرتے تھے، اب بھی غیر محفوظ ہی ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور قافلے کو لوٹا، جس کے پاس جو تھا چھین لیا۔ ہوتے ہوتے ایک ڈاکو اس لڑکے کے پاس پہنچا اور کہا کہ جو کچھ ہے دے دو۔ باہر کی جیبوں میں جو تھا ڈاکو نے نکال لیا، پوچھا کہ کچھ اور بھی تمہارے پاس ہے؟ تو وہ لڑکا نہایت معصومیت سے کہنے لگا کہ ہاں، اور اپنا ویسٹ کوٹ اتار کے دے دیا اور کہا کہ اسے ادھیڑو، اس کے اندر اتنے دینار موجود ہیں۔ ڈاکو لڑکے کو دیکھتا تھا، ویسٹ کوٹ کو دیکھتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اور یہ لڑکا ہمیں خود بتا رہا ہے۔ اسے اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے جب پوری بات سنی تو اس لڑکے سے کہا کہ کیا تمہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ہم تم سے یہ درہم و دینار چھین لیں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، زاد سفر ختم ہو جائے گا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہ چلتا وہ تم نے از خود ہمیں بتا دی؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، اصل بات یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے روانہ ہونے لگا تھا تو میری والدہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے جو کچھ میرے پاس تھا، اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے، تو جو میرے پاس تھا چھپا ہوا تھا وہ بھی میں نے ظاہر کر دیا، اس لیے کہ میں jھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ اس لڑکے کی اس سچائی کا، اس سچے کردار کا ڈاکوؤں کے سردار پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے خود توبہ کی، اس کے ساتھ جتنے ڈاکو تھے انہوں نے توبہ کی اور لوٹا ہوا مال واپس کیا اور اللہ کی بندگی میں مشغول ہو گئے۔ یہی لڑکا جس کا نام عبد القادر تھا، بڑا ہوا تو اپنے سچے کردار اور اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا میں آج امام ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اصل چیز وہی تھی کہ جو ان کی والدہ محترمہ نے ان کے کردار میں جس چیز کا تخم بویا تھا وہ سچ تھا۔ پوری زندگی سچ پہ کاربند رہے اور اپنے سچے کردار کی بدولت ایک جہان کو سچی راہ پر لے آئے۔ آج انہی کے نقوش پا کی جانب سفر کر رہے ہیں اور اپنے لیے زندگی کی کرنوں کو تلاش کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی کی کچھ شخصیت اور کچھ ان کی تعلیمات ہمارے پیش نظر ہیں۔ شیخ کا زمانہ 5ویں صدی کا آخر اور 6ٹی صدی ہجری کے اوائل پر مشتمل ہے۔ 470 میں پیدا ہوئے، 561 میں انتقال ہوا۔ یہ 90-91 برس ان کی زندگی اس زمین پر
وہ اللہ کی حجت بنی رہی۔ اپنے وطن جیلان سے بغداد میں آئے۔ بغداد اس زمانے میں مرکز علم و عرفان تھا۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ بغداد میں رونق افروز تھے۔ شیخ کی ہمت بھی بہت بلند۔ انہوں نے اس زمانے کے علماء، مشائخ، محدثین اور مفسرین سے جی بھر کر علم حاصل کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ان کے استاد محترم شیخ مخرمی نے اپنی مسند ان کے حوالے کر دی، اپنا مدرسہ ان کے سپرد کر دیا، اور شیخ کی تعلیم، ان کی تدریس، ان کی تقریر، ان کا واعظ و نصیحت عوام و خواص میں اتنا مقبول ہوا کہ وہ مدرسہ چھوٹا پڑ گیا اور اس کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع انہیں سننے کے لیے آیا کرتا تھا، اور بسا اوقات ان کی مجلس میں 400 دواتیں وہ شمار کی گئیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ شیخ بس ایک پیر تھے، جیسے ہمارے ہاں آج کل عام طور پر پیر پائے جاتے ہیں، اسی طرح کے شیخ بھی ایک پیر ہوں گے کہ ایک کونے میں لگے بیٹھے ہیں اور لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں۔ شیخ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی شخصیت اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ شیخ ایک عالم باعمل تھے، اور اللہ کا ولی ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے کہ جو علم شریعت رکھتا ہو اور اس پہ عمل کرتا ہو۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، اور اگر علم ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے تو ایسا شخص بھی فیض سے اور فیضان سے محروم رہتا ہے۔ تو شیخ کی پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ عالم باعمل تھے، مرشد کامل تھے، اور ان کی زندگی کے شب و روز جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کسی وظیفے میں نہیں گزرتے ہیں، کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ باقاعدہ درس و تدریس میں، افادہ و استفادے میں نظر آتے ہیں۔ شیخ جو مدرسہ ان کے سپرد کیا گیا تھا، وہاں روزانہ ایک سبق تفسیر کا پڑھاتے تھے، ایک حدیث کا پڑھاتے تھے، ایک فقہ کا، ایک اصول فقہ کا، اختلاف مذاہب، ان کے دلائل، اور ظہر کی نماز کے بعد ایک سبق تجوید کا پڑھاتے تھے۔ شیخ بہت اچھے مجود اور بڑے اچھے قاری بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے جو انہیں روحانیت عطا فرما رکھی تھی، دل میں جو ایک سوز اور تڑپ تھا لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کی تربیت کا، اس کا اثر وہ روز جمعہ کے خطاب پر ظاہر ہوتا، اور صرف عوام ہی نہیں بلکہ اس زمانے کے بادشاہ اور وزراء وہ بھی شیخ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک مجلس میں یہودی، نصرانی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور جن لوگوں نے شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی، اپنی زندگیوں کو سنوارا، ان کی تعداد تو لاکھوں میں ہے۔ بغداد جو اپنے منہج سے ہٹ رہا تھا، شیخ کی اس اصلاح کی بدولت اور شیخ کی ان کوششوں کی بدولت وہ مرکز اصلاح و رشد بن گیا۔ شیخ کی زندگی کے مزید کچھ پہلوؤں کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ناظرین کرام، سفر ہدایت میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھیں۔ شیخ اپنے دور کے عالم اور جید مفتی تھے۔ ان کے حالات زندگی میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ قسم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ ہم سفروں، یہ قسم کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ بڑی احتیاط سے قسم اٹھانی چاہیے، اور غصہ آئے تو اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر وہ غصہ اتارنا چاہیے۔ اس کی سزا اپنی بیوی کو دینا یہ مردوں کو زیب نہیں دیتا۔ اب یہ قسم اٹھائی کہ اگر میں یہ قسم پوری نہ کر سکوں تو بیوی کو 3 طلاق۔ بات ہو گئی، منہ سے نکلی ہوئی بات واپس تو نہیں آ سکتی۔ اب وہ خود بھی پریشان، بیوی بھی پریشان۔ علماء سے پوچھا تو سبھی اس میں حیران تھے کہ ایسی کون سی عبادت ہو سکتی ہے جو بلا شرکت غیر روئے زمین پر تم ہی کرو۔ ہوتے ہوتے یہ سوال اور استفتاء حضرت امام ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پہنچا، تو آپ نے بے تکلف فرمایا کہ بہت آسان ہے، اس کی قسم پوری ہو سکتی ہے۔ ایسا کیا جائے، یہ مکہ مکرمہ جائے اور مطاف کو اس کے لیے خالی کروا لیا جائے، اور جس وقت یہ طواف کرے کوئی دوسرا شخص اس وقت طواف نہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مطاف ہی میں ہو سکتی ہے، اور جب یہ طواف کر رہا ہوگا اور کوئی دوسرا طواف نہیں کر رہا ہوگا تو روئے زمین پر اس عبادت میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ اس طرح اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی وہ طلاق سے بچ جائے گی۔ یہ ان کی جودت تباہ کا ایک عجیب نمونہ ہے۔ اس کے ساتھ شیخ باطنی احوال پر بھی بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ ایک محقق تھے۔ عام طور پر جب انسان اس سلوک باطنی کی سیر کرتا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے، تو طرح طرح کے مناظر اور مشاہد اس کے سامنے آتے ہیں، اور عموماً انسان بھٹک جاتا ہے۔ شیخ کی زندگی سے ہمیں اس بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عبادت میں مصروف تھا، اچانک ایک بڑا نور ظاہر ہوا جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے، اور آواز آئی، عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری عبادت اور تمہاری ریاضت سے میں بہت خوش ہوں، جاؤ آج سے میں نے سب محرمات، سب حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی، یہ تمہارا انعام ہے۔ شیخ نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا کہ مردود، دفع ہو جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چنانچہ وہ جو نور دکھائی دے رہا تھا فوراً ظلمت میں بدل گیا، اور ایک صورت تھی جو دھوئیں کی شکل میں دور ہو گئی۔ آواز آئی کہ عبد القادر، تیرے علم نے، تیری فقاہت نے آج تجھے بچا لیا۔ اس پر فوراً کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تیرے داؤ سے مجھے محفوظ رکھا۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ اتنا خوبصورت منظر
آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ اللہ کا نور نہیں ہے بلکہ یہ ایک دھوکہ تھا، یہ شیطانی دھوکہ تھا؟ فرمایا کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ میں نے سب حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیں، میں سمجھ گیا کہ یہ نور نہیں ہے بلکہ ظلمت ہے، یہ شیطان ہے جو بشکل نور آیا ہے۔ اس لیے کہ جو چیزیں میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرام رہیں، وہ عبد القادر کے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ اسی لیے جب میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ شیطان اپنے تمام قید کے ساتھ دور ہو گیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر حدود الہی میں کوئی حد ٹوٹتی ہوئی دیکھو تو سمجھ لو کہ تم فتنے میں پڑ گئے اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے، فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو، اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی وہ باطل ہے۔ شیخ کا یہ جملہ لوح قلب پر لکھ لینا چاہیے۔ اس بارے میں اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ حقیقت ہے، لہذا شریعت پہ عمل کرنا تو ظاہر پرست لوگوں کا کام ہے، ہم تو طریقت کی راہ پہ چل رہے ہیں، ہم نے حقیقت کو پا لیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی وہ باطل ہے، لہذا کوئی ایسا کام، کوئی ایسی رسم، کوئی ایسی بات جو شریعت ظاہرہ سے ٹکراتی ہو وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق اور ان کے فرمان کے مطابق وہ باطل ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ شیخ کے محامد اور آپ کے اخلاق بہت ہی بلند تھے۔ ان کے ہم عصر لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، فراخ حوصلہ، کریم النفس، رقیق القلب، محبت اور تعلقات کا پاس کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ اپنی عظمت، علو مرتبت اور وسعت علم کے باوجود چھوٹوں کی رعایت فرماتے، بڑوں کی توقیر کرتے، سلام میں سبقت فرماتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آتے۔ حالانکہ آپ کسی سربرآوردہ یا رئیس یا بادشاہ کے لیے تعظیماً کھڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی کبھی آپ کسی وزیر یا کسی حاکم کے دروازے پر گئے۔ فرماتے ہیں کہ غیر مہذب بات سے شیخ انتہائی دور رہتے تھے، حق اور معقول بات سے قریب رہتے تھے۔ اگر احکام خداوندی اور حدود الہی میں سے کسی پر دست درازی ہوتی، اللہ کی حدود کو، شریعت کو پامال کیا جاتا تو آپ کو جلال آتا، خود اپنے معاملے میں کبھی غصہ نہ آتا، اور اللہ عز و جل کے علاوہ کسی چیز کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، خواہ اپنے بدن کا کپڑا ہی اتار کر کیوں نہ دینا پڑے۔ غور کیجئے، شیخ کو دیکھنے والے ان کے کردار کے جن پہلوؤں کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، یہ وہی اخلاق ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شمائل میں پڑھتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اخلاق پہ عمل کرنے والا ہو۔ شیخ اتنی بلندی کے باوجود، اتنی رفعت کے باوجود، ان کی کیفیت کا ایک عجیب واقعہ حضرت شیخ سعدی اپنی شہرۂ آفاق کتاب گلستان میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حرم کعبہ میں کنکریوں پر پیشانی رکھے محو نیاز ہیں اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں کہ اے خداوند میری بخشش فرما،
اور اگر مجھے سزا دینا ضروری ہی ہو تو اتنا کیجئے کہ قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھائیے گا کہ میں نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہونے پاؤں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان عبادت میں، ریاضت میں کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے وہ نیاز مند ہی رہتا ہے، اور اسے مسلسل یہ احساس رہتا ہے کہ ابھی میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، اے اللہ ہم تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکے، تو ہمارے اس عجز ہی کو قبول فرما۔ یہی کیفیت تھی عجز و قصور کی اور ندامت کی جو ہمارے شاعر، اسلام کے شاعر، ہمارے مفکر اقبال کے دل پر بھی طاری ہوئی، اور اس کیفیت میں انہوں نے فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے اللہ قیامت کے دن میری معذرت کو قبول فرما، اور اس لیے کہ تو غنی ہے، ہر دو عالم سے تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، میری معذرتوں کو، میری معافیوں کو قبول فرما، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا حساب لینا ناگزیر ہے، ضروری ہے، تو اتنا کرم کر کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ طور پر مجھ سے یہ حساب لے کہ میں یہ تاب نہیں رکھتا کہ اس شکل و صورت کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ میں اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوں۔ صاحبو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے ہمیں جو امتی ہونے کی نسبت عطا فرمائی، اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسے رہنما جو ہمیں عطا فرمائے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کیفیتوں کو اپنے دل میں سمونے کی کوشش کریں اور اس راہ پہ چلیں جو راہ ہمیں قرآن نے اور سنت نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے اس سفر کو کامیاب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔